وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریف و توصیف صلی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا اور درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی گرامی پر۔ برادران اسلام، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بطور فضل ہم کو عطا کی گئیں، اور ایک مومن کا ایمان کا واجبی شیوا یہ ہوتا ہے کہ ان نعمتوں پر جو اللہ نے اسے بطور فضل عطا کی ہیں ان کا شکر گزار بنے، ان نعمتوں کی حفاظت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں پر جو حقوق اور اس پر لازم قرار دیے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر ہم نعمتوں کو گننا چاہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، انسان عاجز ہو جائے، ناکامیاب ہو جائے اگر اللہ کی ان نعمتوں کو گننے کا ارادہ بھی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اے انسانو، اگر تم میری ہی دی ہوئی نعمتوں کو گننا چاہو تو زمین میں موجود درختوں کو اگر تم قلم بنا لو اور زمین میں موجود پانی کو سیاہی بنا لو اور اللہ کی حمد لکھنا شروع کرو، اللہ کی تعریف لکھنا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، تو یہ زمین کے درخت ختم ہو جائیں، زمین کا پانی ختم ہو جائے، نہ لیکن اللہ کی تعریف ختم ہو اور نہ ہی اس کی نعمتوں کی گنتی ختم ہو۔ یقیناً انسان ہی ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امانت کو قبول تو کیا مگر اس میں کوتاہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتا۔ برادران اسلام، یہ جو دین اسلام جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت ہمیں عطا کیا، اللہ نے قرآن میں احسان جتاتے ہوئے فرمایا کہ انسانوں، تم اپنے اس وقت کو یاد کرو جب تم جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، یہ دین عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دین کے ذریعے آپس میں تمہارے بیچ میں محبت اور الفت کو پیدا کیا۔ نعمتیں اللہ کی بہت ساری ہیں، لیکن اگر اللہ کی بڑی نعمتوں کو کوئی گننا چاہے تو یاد رکھیں کہ یہ دین اسلام یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اور جب نعمت اللہ دیتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان اس نعمت کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس نعمت کو پانے کے بعد اس نعمت کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے اور اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے۔ یقیناً اسلام آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ جہنم کے کنارے جو لوگ پہنچ چکے تھے اللہ نے ان کو جنت کی راہ دکھا دی۔ رات کی تاریکی میں تھے، اللہ نے انہیں نور عطا کیا، روشنی عطا کی جو انہیں صحیح راستے کی جانب لے جاتی ہے۔ برادران اسلام، اسلام آنے کے بعد اور اسلام کی نعمت کے بعد اگر کوئی بڑی نعمت ہم کو عطا کی گئی ہے تو وہ اسلام کے بعد علم کی نعمت ہے۔ اسلام جو اللہ نے عطا کیا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ہے، اور اسی طرح اسلام کے بعد اگر کوئی اور بڑی نعمت ہے جسے اسلام اللہ کی بڑی نعمت شمار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا علم ہے۔ اور یہی وہ علم ہے جس کو اللہ نے اپنی صفت بتایا کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ دنیا اور آخرت ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اگر آپ قرآن و حدیث پر غور کریں اور بات شروعات سے کریں کہ دیکھیں کہ علم کا اور اسلام کا کیا تعلق دین کے اندر رہا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، اگر بات اسلام کی اور علم کی کہیں تو سب سے پہلی وحی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی تھی وہ پڑھنے کے تعلق سے تھی۔ یہ باتیں آپ نے بارہا سنی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پہلی وحی اللہ نے علم کے تعلق سے نازل فرما دی، اور یہ دین اسلام کا سب سے پہلا حکم تھا۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں یہ علم سے شروع ہوا، اور علم کے ختم ہونے سے ہی اسلام ختم ہوگا۔ تو لہذا اسلام کی شروعات علم سے اور اسلام کا خاتمہ جہالت سے۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام اور علم کا کیا تعلق ہے۔ اگر اور مزید گفتگو کرنا چاہیں اس مسئلے پر تو آپ جان لیں کہ جب تک اسلام نہیں آیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کو جو اسلام سے پہلے کا تھا اور وہ دور جو اسلام آنے کے بعد ہوا، اللہ نے دونوں دور کو دو ناموں سے یاد کیا۔ اسلام آنے کے بعد، کتاب نازل کرنے کے بعد جو دین آنے کے بعد والا دور تھا، وقت تھا، اسے اسلام، ایمان اور مسلمانوں کے دین کا نام دیا گیا، اور اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اسے جاہلیت قرار دیا گیا۔ مطلب ایسا وقت جس میں علم نہیں تھا، ان کا بولنا جہالت، ان کا چلنا جہالت، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کی زندگی کے سارے معاملات کو اللہ نے جاہلیت سے تعبیر کر دیا۔ تو گویا اسلام آنے سے پہلے جو لوگ جس طرز پر عمل کرتے تھے وہ بغیر علم کا تھا، اور اسلام نے اسے جاہلیت کہا، اور اسلام آنے کے بعد جاہلیت ختم ہو گئی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو حرکتیں مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کی حرکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کرتا ہے، اللہ ان سے سوال کرتے ہوئے فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ مسلمان ہونے کے بعد، اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے وقت کو یاد کرتے ہوئے اس کے احکام کو اپنے زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے، کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام جیسی بڑی نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے، اللہ فیصلہ کرنے کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔ اگر اللہ نے تمہارے لیے اسلام کا فیصلہ کیا ہے تو اسلام کو اپناؤ، اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی سرزنش کی، ایسے لوگوں کو ڈانٹا جو مسلمان ہونے کے بعد بھی ایسے کام کرتے ہیں جو کام جاہلیت کے ہیں۔ تو بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ علم کا تعلق اسلام سے کیسے ہے۔ اسلام آنے سے پہلے والے دور کو اللہ نے جہالت کا دور قرار دیا۔ برادران اسلام، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے بارے میں فرمایا جو اسلام آنے سے پہلے تھا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے سروں پر اللہ نے بہت سارے بوجھ رکھ دیے تھے۔ اسلام سے پہلے تم لوگوں نے اپنی گردنوں میں بہت سارے پھندوں کو ڈال دیا تھا، اور ان پھندوں کے تحت تم جھکے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا تو اللہ نے ان بیڑیوں کو تمہارے گلوں سے نکال دیا،
اللہ نے تم کو آزاد کر دیا. وہ بیڑیاں شرک کی تھی, وہ بیڑیاں گمراہی کی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ نے تم کو جو دین عطا کیا, جو اسلام عطا کیا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب عطا کی, اس کتاب کے ذریعے نبی تمہیں صحیح راستہ دکھاتے ہیں اور ان بیڑیوں کو نکالتے ہیں جو بیڑیاں جہالت کے دور میں تمہارے پر پڑی ہوئی تھی. اگر جاہلیت کا زمانہ دیکھیں کہ کیسے یہ لوگ مجبور تھے, کیسے اللہ نے ان کو باندھ کر رکھا تھا. اگر ان کو سوچنا ہوتا, کوئی کام کرنا ہوتا, اتنے مجبور تھے کہ کوئی کام کرنے سے پہلے فال بازی کیا کرتے, آزاد نہیں تھے, ذہنی غلام تھے. سفر پہ جانا ہوتا, پرندہ اڑا کر پہلا پتہ کرتے کہ اگر یہ پرندہ ادھر جائے تو سفر برا ہوگا, اگر ادھر جائے تو سفر اچھا ہوگا. شادی کرنا ہوتا, سوچتے, غلام تھے. لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا کی, سفر کرنے سے پہلے سوچنے کی ضرورت نہیں, دعا پڑھو, اللہ کا نام لو اور نکل جاؤ. اللہ نے ذہنی غلام سے اسلام کو آزاد کر دیا, مسلمانوں کو آزاد کر دیا. کوئی کام کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرو, کام کو کرو. تمہیں نہ فال بازی کی ضرورت ہے اور نہ تمہیں کسی بابا, پیر, فقیر اور مرید کی ضرورت ہے. اگر ضرورت ہے تو اللہ کے بھروسے کی اور علم کی, جس علم کے ذریعے تم اپنا راستہ طے کر سکو. تو یہ اللہ کا احسان تھا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم کا تعلق اسلام سے کتنا رہا ہوگا. برادران اسلام, جب اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نازل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی, کیونکہ یہ دین ضائع ہونے والے دینوں میں سے نہیں ہے. اللہ نے یہودیت کو نازل کیا, اللہ نے نصرانیت کو نازل کیا. یہ وہ دین جو حضرت موسیٰ پر نازل کیا گیا تھا اور وہ دین جو حضرت عیسیٰ پر نازل کیا گیا تھا, مگر اس دین کو بقا نہیں رہی, تحریف ہو گئی, بدل دیا گیا. لیکن جب دین اسلام کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی. اللہ نے بہت طریقے سے دین کی حفاظت کی. سب سے پہلا طریقہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے اس دین کی حفاظت کی, کہ اللہ نے اس دین کو ہمارے دلوں پر اتار دیا. کہاں اتارا؟ سیدھے دل پر اتارا. اور یہ دل ہر چیز کو یا تو اپنے اندر محفوظ رکھتا ہے یا نکال دیتا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی, اور جب وہی اللہ کے نبی پر آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے. کیا کوشش کرتے؟ جیسے ہی جبرائیل قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنانے لگتے, اللہ کے نبی جلدی جلدی پڑھتے اور ان قرآن کی آیتوں کو دہرانے کی کوشش کرتے, تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہ جائے, آپ کو یاد ہو جائے, آپ بھول نہ جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا یہ معاملہ دیکھا تو اللہ نے کہا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرا بندہ جبرائیل آپ کے پاس آئے, قرآن کو پڑھ کر سنائے, تو آپ زبان کو ہلانے میں جلدی نہ کریں. یاد کرنے کی غرض سے, قرآن کو یاد کرنے کی غرض سے زبان کو تیز نہ ہلائیں. اس قرآن کو آپ کے سینے میں اتارنے کا کام ہمارا ہے, اس قرآن کو وضاحت کرنے کا کام ہمارا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں اور لوگوں کے سامنے بتائیں. اللہ کہتا ہے نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. یہ دین عام دینوں کی طرح تختیوں میں نہیں عطا کیا گیا کہ تختیاں توڑ جائے تو دین ختم ہو جائے. اللہ کہتا ہے کہ اس دین کو روح امین حضرت جبرائیل لے کر آئے اور لا کر سیدھے آپ کے سینے میں اتار دیا. اللہ نے اسے اس دین کو محفوظ کر دیا. پھر ایک جگہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے, ہم اس کے محافظ ہیں, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس لیے اللہ اس دین کی حفاظت کرتا ہے کیونکہ یہ دین باقی رہنے والا ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. برادران اسلام, یہ تو ہوا علم کا اسلام سے تعلق. اگر علم کا قرآن سے تعلق دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ پورا قرآن سراپا علم ہے. قرآن کے اندر سب علم کی باتیں کہی گئیں, لیکن عمومی طور پر اگر الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قرآن کے اندر لفظ علم کو دیکھیں یا علم کے معنی پر جو الفاظ دلالت کرتے ہیں, تقریباً 770 سے زیادہ ایسے الفاظ قرآن کے اندر ہیں جو علم کی طرف ہمیں ابھارتے ہیں. اگر اس کو دوسرے مفہوم میں سمجھا جائے تو ہر صفحے کے اندر یا ہر صورت کے اندر کم سے کم 3 مرتبہ اللہ نے علم کا ذکر کیا ہوگا. تو آپ سمجھیں کہ قرآن کے اندر علم کی کتنی بھرمار ہوگی. تو آپ اس اندازے سے جان سکتے ہیں کہ علم کا اسلام سے بڑا گہرا تعلق ہے, علم کا ہماری اس کتاب قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. آپ نے علم کی فضیلت کے بارے میں 12 باتیں سنی ہوں گی, انہی باتوں کو دوبارہ یاد دہانی کے لیے آپ کے سامنے ذکر کروں کہ یہ جو دینی علم ہے اس کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہے, اس علم کو سیکھنا کتنا ضروری ہے, اور اس علم کو سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز آپ جانتے ہیں
کہ عمل کرنے کا حکم ہمیں اللہ نے دیا ہے. اللہ کہتا ہے قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ کہ ایمان والو اور مسلمانوں تم عمل کرتے رہو، تم عمل کرتے رہو، اس لیے کہ تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن رسول بھی دیکھیں گے، اور قیامت کے دن سارے ایمان والے بھی تمہارے عمل کو دیکھیں گے. تو یہ سب تمہارے عمل کو دیکھنے والے ہیں، تو تم عمل کیا کرو. تو لہذا عمل ہم کو کرنا ہی ہے، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، بلکہ ہمارے اوپر واجبی حق ہے کہ ہم عمل کریں. اب عمل کیسے کریں؟ دو طریقے سے عمل کر سکتے ہیں، یا تو علم کے ساتھ آپ عمل کریں، یا بغیر علم کے آپ عمل کریں. یا تو علم کے ساتھ آپ عمل کریں، معلومات کو رکھیں، علم حاصل کریں، عمل کریں، یا بغیر علم کے آپ عمل کریں. اب جہاں تک علم کے ساتھ عمل کرنے کا مسئلہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر تم کوئی کام کرنا چاہو، کوئی عمل کرنا چاہو، اگر حرام سے بچنا ہے تو حرام کے بارے میں آپ کو علم رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے احکام کا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو طہارت کے مسائل کو آپ پر جاننا ضروری ہے. اگر طہارت کے مسائل آپ کو نہیں پتہ، نماز کے مسائل آپ کو نہیں پتہ، بس ایسی ہی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کا کیا حکم ہوگا ابھی آپ کو پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہلے سیکھ لیجئے، آپ پہلے علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات اکیلی ہے. اللہ کے بارے میں آپ علم حاصل کیجئے. آپ سمجھیے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تو کیا اس کا مطلب ہے؟ کہ اللہ اکبر کا مطلب بس اتنا ہے کہ اللہ بڑا ہے، بس اتنا ہی مطلب ہے؟ کیا اس کا کوئی اور مطلب نہیں؟ آپ جانیے یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جان لیجئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اگر ایک چھوٹی سی مثال بتاؤں کہ جو لفظ ہم بار بار کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ بغیر علم کے کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ علم کے ساتھ اس کلمے کو ادا کرتے ہیں. اب ہم نماز پڑھیں گے اور جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ اکبر بار بار کہتے ہیں. دیکھیے کہ اس کلمے کا معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد انسان کا اس کلمے ادا کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں یہ زمین اتنی بڑی ہے، اگر آپ سے کہا جائے کہ کوئی آدمی جائے اور اس زمین کی وسعت کو گن کر لائے، پوری زندگی لے لے اور زمین کتنی بڑی ہے بتائے، تو ہو سکتا ہے وہ عاجز آ جائے. اور جتنی بڑی زمین ہے اس سے زیادہ بڑا یہ آسمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان و زمین کی مثال بیان کی اور کہا کہ یہ زمین آسمان کے سامنے اتنی ہی چھوٹی ہے جیسے کہ ایک آدمی ایک صحرا میں چلا جائے، چاروں طرف نگاہ پہنچائے، 360 ڈگری نگاہ ڈالے، تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے پورا کا پورا صحرا ہے، جنگل ہے، پورا صحرا ہے. اس صحرے میں اگر ایک چھوٹی سی حلقے کو، ایک چھوٹی سی انگوٹھی کو پھینک دیا جائے تو بتائیے کہ اتنے بڑے میدان کے سامنے اس انگوٹھی کی کیا وقعت ہے؟ وہی وقعت اس زمین کی آسمان کے سامنے ہے. اتنا بڑا آسمان اللہ نے بنایا. ٹھیک ہے، اب ایک آسمان ہے، 2 آسمان ہے، 3 آسمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنے آسمان بنائے. اب آسمان سے بڑی کرسی ہے، آسمان سے بڑی اللہ کی کرسی ہے، اور یہ اللہ کی کرسی اللہ کے پیر رکھنے کی جگہ ہے. اب یہ اللہ کی کرسی زمین یعنی آسمان سے کتنی بڑی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے تم میں کا کوئی آدمی ایک صحرا میں چلا جائے، جدھر نگاہ ڈالے اس نگاہوں کے برابر صحرا ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں ایک چھوٹی سی رنگ کو پھینک دیا جائے تو جو رنگ کی حیثیت اس چٹیل میدان کے سامنے ہے وہی حیثیت اس آسمان کی اللہ کی کرسی کے سامنے ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرسی کی مثال عرش کے سامنے بیان کی کہ یہ اللہ کی کرسی عرش کے سامنے اتنی ہی چھوٹی ہے جتنا کہ ایک بڑا دریا، ایک بڑا صحرا ہے، اس صحرا میں ایک انگوٹھی کو پھینک دیا جائے. تو آپ تصور کریں کہ یہ زمین جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جسے شمار نہیں کر سکتے، یہ آسمان کے سامنے کچھ نہیں ہے. آسمان سے کئی گنا، ہزاروں گنا بڑا اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مستوی ہے. اب سمجھیے کہ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے کا کیا مطلب ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی، اللہ نے مجھے اجازت دی کہ میں اس فرشتے کے بارے میں بتاؤں جس فرشتے نے اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھا ہے. ایک فرشتے کے بارے میں اللہ نے مجھے اجازت دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو جو فرشتہ اٹھایا ہوا ہے اس فرشتے کا یہ حصہ، کندھے سے شروع لے کر گردن کا یہ حصہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی آدمی 70,000 سال کی مسافت طے کر کے جائے تو شاید یہاں سے یہاں تک نہ پہنچ پائے. اتنا بڑا فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عرش کے نیچے کھڑا کیا، جو اللہ کے عرش کو اٹھا کر رکھے.
تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہے۔ اب سمجھیں، اب جب بھی آپ اللہ اکبر کہیں تو اس مفہوم کو سامنے رکھیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کی وجہ سے اللہ اکبر کہنا کیسا ہے اور بغیر علم کے بس اللہ اکبر کہنا کیسا ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس علم کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، علم کی بنیاد پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی، اگر اللہ کسی کی گواہی دے تو کیا گواہی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، کہ اگر زمین میں حقیقی طور پر اللہ سے کوئی ڈرنے والے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو علم کی بنیاد پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ علماء ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کا مرتبہ کیا ہے۔ تو لہذا علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے۔ بغیر علم کے عمل کرنا کیسا ہے؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بغیر علم کے عمل کرتا ہے تو وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، اور اگر کوئی آدمی علم رکھ کر عمل نہیں کرتا ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ تو لہذا عمل ضروری ہے، اور عمل کے ساتھ انسان کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر انسان کے پاس علم آ جائے، اگر انسان کے پاس اللہ کا علم آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے، اللہ کی ذات رحم کرنے والی بھی ہے، اللہ کی ذات عذاب بھی دینے والی ہے، تو یاد رکھیں کہ بغیر علم کے کسی بھی انسان کے دل میں تقویٰ نہیں پیدا ہو سکتا۔ جائیے سلف صالحین کے اقوال پڑھیے۔ سلف صالحین کا اقوال پڑھنے سے کبھی کبھی لگتا ہے کہ بس یہ قصے اور کہانیاں ہیں، لیکن حقیقت میں یہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور یہ علم کی بنیاد سے ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیجئے۔ ایک مرتبہ بادل آ گئے تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، بادل آ گئے تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، سخت گرمی تھی اور قحط سالی کا موسم تھا، تو صحابہ ہماری خوشی کے جھومنے لگے، اللہ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے باہر شور شرابہ دکھا تو گھر سے باہر نکلے تو صحابہ کو ہنستے مسکراتے دیکھا، آپ بھی مسکرانے لگے، لیکن جیسے ہی آپ نے بادل کو دیکھا آپ کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ اڑ گیا، آپ کا چہرہ مارے گھبراہٹ کے لال ہو گیا۔ تو صحابہ اکرام تعجب کرنے لگے کہ معاملہ کیا ہے، بادل آ گئے، سخت گرمی ہے، پانی کی ضرورت ہے، انسان کو خوش ہونا چاہیے، لیکن حقیقی طور پر جو اللہ کا علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں گھبرائے ہوئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم ان بادلوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہو، اللہ کی قسم انہی بادلوں میں اللہ نے عذاب رکھ کر عاد و سمود کو ہلاک کیا تھا۔ کیا تم اللہ کے عذاب سے مامون ہو گئے کہ اللہ تم کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تم کو برباد نہیں کرے گا؟ یہ اللہ کا ڈر کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا علم انسان کے پاس ہوتا ہے، جب حقیقی علم آپ کے پاس ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو افسوس ہوتا ایسے لوگوں پر جو لوگ عبادت تو کرتے ہیں، دن رات عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کا ٹھکانہ قیامت کے دن جہنم ہوگا، کیونکہ یہ لوگ عبادت بغیر علم کے کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گزرنے لگے، جاتے جاتے انہوں نے ایک راہب کو دیکھا، ایک راہب کے گھر کو، ایک عبادت گزار کے گھر کو دیکھا، جسے ہم سنت کہتے ہیں، اور یا طور پر عباد و زاہد جو صوفی حضرات ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، دن رات اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اس آدمی کو آواز دی، یا راہب یا راہب، گھر والے کو بلایا، وہ راہب گھر کے باہر نکلا، اس نے چہرہ نکالا تو اس کے چہرے پر بال ہی بال تھے، مطلب اسے اتنی فرصت نہیں تھی اپنے چہرے کو سنوارے۔ حضرت عمر بن خطاب اس کو دیکھ کر رونے لگے، حضرت عمر بن خطاب اس کو دیکھ کر رونے لگے کہ یہ دن رات اللہ کی عبادت کرنے والا عاملۃ ناصبہ، کہ ایسا عمل، اس کی پیشانی ایسی ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جھک کر تھک گئی ہے، لیکن قیامت کے دن یہی پیشانی جہنم کے اندر بھی جلے گی، کیونکہ اس نے اللہ پر اس نے عبادت تو کی مگر یہ عبادت بغیر علم کی تھی، ایسی عبادت کی جس عبادت کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا۔ تو بغیر علم کی عبادت ایسی ہی ہوتی ہے، چاہے آپ جتنی بھی عبادت کر لیں، اگر اس عبادت کا علم آپ کے پاس نہیں ہے تو عبادت اللہ کے یہاں بیکار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی ہم عبادت کرتے ہیں اس سے زیادہ عبادت اسلام کا ایک فرقہ ہے جو سب سے زیادہ عبادت کرتا تھا، جنہیں ہم خوارج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خوارج کی عبادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی تقسیم کر رہے تھے، مال تقسیم کر رہے تھے، ایک بوڑھا آدمی آیا، اتنا بوڑھا تھا کہ اس کے جو یہ چمڑا ہے نیچے گر رہا تھا بڑھاپے کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر مانگنے لگا تو اللہ کے نبی سے کہتا ہے اعدل یا محمد، اے اللہ کے نبی آپ انصاف کیجیے، آپ انصاف کیجیے، آپ انصاف نہیں کر رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجیے اس منافق کی میں گردن مار دوں، کہ کیسے آپ پر اعتراض کر رہا ہے کہ آپ انصاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَيْحَكْ وَمَنْ يَعْدِلْ إِذْ لَمْ عَادِلْ، اللہ تعالیٰ تیری ناک کو خاک آلود کرے، میں اللہ کا نبی ہوں، اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟
حضرت عمر جو ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جانے دو جانے دو، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں، اس کے کچھ ایسے ساتھی ہیں کہ اگر تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے اے عمر تم اپنی نماز کو حقیر سمجھو گے، ان کے روزے کو تم دیکھو گے تو اپنے روزے کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، یہ قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے ان کی کوئی مثال نہیں، لیکن سن لو اے عمر، قرآن پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن قرآن ان کے گلے تک نہیں اترتا، اس قرآن کے مفہوم کو نہیں سمجھتے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ دین سے ایسے ہی نکل جائیں گے جس طرح کہ تیر کمان سے نکل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنمی بتایا، عبادت میں کمی تھی، صحابہ کی عبادت سے اچھی ان کی عبادت، صحابہ کی نماز سے ان کی نماز اچھی، صحابہ کے روزے سے ان کا روزہ اچھا، مگر بغیر علم کے ایسی عبادت، بغیر تقوی اور پرہیزگاری کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی عبادت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہنمی قرار دیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں، وقت بڑا مختصر ہے۔ حضرت بریدہ بن حویصب، دیکھیے کہ اللہ کا تقوی، اللہ کی معرفت جو انسان رکھتا ہے، جو بھی عمل کرنا چاہتا ہے وہ علم کی بنیاد پر کرے تو کتنا بہتر ہے۔ حضرت بریدہ بن حویصب کے بارے میں آتا ہے کہ خیبر کا وقت تھا، لوگ لڑائی کر رہے تھے، صحابہ لڑائی کر رہے تھے، حضرت بریدہ بن حویصب رضی اللہ عنہ ذرا نوجوان تھے، دبلے پتلے انسان تھے، چست انسان تھے، تو لہذا تلوار لے کر کئی کافروں کو مارتے مارتے گھوم رہے تھے، اچانک ایک ٹیلے پر چڑھ گئے، اس وقت انہوں نے لال لباس پہنا تھا، ٹیلے پر چڑھتے ہی ساری لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف ہو گئیں، لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ نوجوان دیکھو کئی لوگوں کو مار چکا ہے اور اب ٹیلے پر چڑھ چکا ہے۔ حضرت بریدہ بن حویصب رضی اللہ عنہ وہاں سے نیچے اتر گئے اور ان کے چہرے کی رونق اڑ گئی۔ تو لہذا حضرت بریدہ بن حویصب بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد کسی چیز سے اتنا ڈر نہیں ہوا جتنا ڈر اس ٹیلے پر چڑھنے کی وجہ سے ہوا۔ پوچھا گیا کہ آپ نے کون سا گناہ کیا؟ ٹیلے پر تو چڑھ گئے، تو آپ تو نیک کام کر رہے تھے۔ تو کہنے لگے کہ ٹیلے پر چڑھنے کی وجہ سے میں لوگوں کی نگاہوں میں آ گیا، اب لوگ مجھے یاد کرتے ہیں کہ میں بڑا اچھا لڑاکو ہوں، میں لوگوں میں مشہور ہو گیا اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں صرف یہ شہرت میرے سارے عمل کو برباد نہ کر دے۔ اگر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، دین کا علم آ جائے، تو ہر وہ عمل جس کو آپ کریں گے اس عمل کو اللہ کے اس طریقے پر کریں گے، رسول کے اس طریقے پر کریں گے جس طریقے پر اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ برادران اسلام، علم کی بہت ساری اہمیت ہے، علم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ ایک جاہل آدمی جس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اگر اس کو عالم کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کو عالم کہا جائے، سمجھدار کہا جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ یہ علم اتنا عزت دار عمل ہے کہ جاہل بھی اس کو پسند کرتا ہے اور ایک نادان انسان بھی اس کو پسند کرتا ہے، اور جہالت اتنی بری عیب ہے کہ ایک جاہل کو بھی اگر آپ جاہل کہیں تو ناراض ہو جائے۔ جہالت کو کوئی نہیں پسند کرتا اور علم کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول نے اس علم کا مرتبہ بیان کیا، لہذا عمل کریں تو علم کی بنیاد پر کریں۔ اور خاص کر آج کے وقت کو دیکھا جائے، آج کے دور میں علم کی کتنی ضرورت ہے، علم کی شدید ضرورت ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم نے دینی علم کو چھوڑ کر دنیاوی علم کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہے۔ جائیے اپنے بچوں کو دیکھیں کہ دینی تعلیم آپ کتنا اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں اور دنیاوی تعلیم کتنا دلا رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کا مقصد صرف دنیا ہے، آخرت ہو نہیں سکتا۔ تو لہذا بات واضح ہے کہ آپ دنیا پرست زیادہ ہیں اور دین پرست کم ہیں، تو لہذا اپنے نفس پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، ان لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کی ہر چیز کو دیکھ لیا لیکن آخرت کے مسئلے میں یہ لوگ غافل ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بھی سمجھنے کی ضروری ہے کہ آج کے وقت میں علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج کے وقت میں بہت سارے شبہات مسلمانوں کے بیچ میں موجود ہیں۔ روز نئے نئے فتنے ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں، روز نئے نئے مسائل ہمارے سامنے لائے جاتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے غرب کی جانب سے کہ اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، پردہ عورتوں پر ظلم ہے، عورتوں کو آزادی دی جانی چاہیے۔ کبھی لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورتوں کا حق مارتا ہے، میراث میں مرد کے مقابلے میں عورت کو آدھا حصہ دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ دین جو ہے یہ ارہاب یعنی ظلم و زیادتی والا اور دہشت گردی والا دین ہے۔ یہ سارے شبہات ہمارے سامنے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے دین کا علم نہ ہو، اپنے نبی کی سیرت نہ پتہ ہو، تو کیسے آپ اپنے دین کا دفاع کر سکیں گے اور کیسے آپ اپنے دین کی حفاظت کر پائیں گے؟ تو لہذا ضروری ہے کہ اگر آج کے دور میں جینا ہے تو علم کے ساتھ جینا ہے۔ بہت ساری قوموں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا نام لے کر اپنے آپ کو بلند کیا۔ اللہ نے ہمیں عزت اس اسلام کی وجہ سے دی ہے۔
اگر اسلام کو چھوڑ کر اگر کسی غیر چیز میں آپ نے عزت تلاش کرنا چاہی تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو عزت اس علم کی وجہ سے ملی ہے، اس دین کی وجہ سے ملی ہے، اگر کوئی عزت کسی اور جگہ تلاش کرنا چاہے گا تو اللہ ایسے آدمی کو ضرور ذلیل کرے گا۔ آپ کا لباس، آپ کا مال، آپ کا عہدہ، آپ کی پوزیشن آپ کو عزت نہیں دلا سکتی۔ اگر آپ کو عزت کوئی چیز دلا سکتی ہے تو یہ دین ہے، یہ علم ہے، اور اس دین پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کے علم کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور علم کی بنیاد پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک آخری چیز کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ کس چیز کا آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، سب سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کریں، سب سے پہلے عقیدے کا علم حاصل کریں۔ عقیدہ سب سے اہم اور ضروری ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے تو آپ کی عبادت درست ہے، آپ کے اخلاق درست ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے تو چاہے آپ 1000 لوگوں کی مدد کر لیں، چاہے آپ 1000 مرتبہ اللہ کے سامنے سر جھکا لیں، آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہوتا ہے۔ عقیدے کے اندر کیا آتا ہے؟ اسلام، کلمے کا اقرار کرنا، کلمے کے بارے میں معلومات کرنا، نماز جو ہمارا عقیدہ ہے، نماز کے بارے میں معلومات حاصل کریں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور اسی طرح رمضان کے روزے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اللہ کا علم حاصل کرنا، اللہ کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، آخرت کے دن کا، ہماری تقدیر کی بھلائی برائی کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسائل عقیدے کے اندر آ سکتے ہیں ان تمام مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے فتوے جانتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کو جانتے ہیں، لیکن جب عقیدے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ اصل میں شیطان نے ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ کیا کہ جو بنیادی علم ہے اس سے ہمیں غافل کر کے ظاہری چیزوں کا علم ہمیں عطا کیا۔ جیسے کہ فاسٹ فوڈ تو ہمارے پاس ہے لیکن حقیقی فائدہ پہنچانے والا کھانا ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ایسا عمل جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ہے یہ آخرت کے دن آپ کو کامیابی نہیں دلا سکتا۔ تو لہذا ضروری ہے عقیدے کا علم حاصل کریں، جو عمل آپ کرتے ہیں اس کا علم حاصل کریں، اور آخر میں ان چیزوں کا علم حاصل کریں جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں۔ اگر آپ کے شہر میں سود خوری ہوتی ہے تو سود خوری کے بارے میں آپ کا علم حاصل کرنا واجب و ضروری ہے۔ اگر آپ کے یہاں بہت سارے لوگ شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں تو دین کی بنیادی چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر شخص کو دینی علم کی اہمیت کو سمجھ کر اس علم کو ہمہ وقت حاصل کرنے اور اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کے مسئلے میں دینی علم کو مد نظر رکھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔